بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عقیدہ توحید سب سے اہم، بنیادی اور بڑا عقیدہ ہے۔ تمام خیر، بھلائی، اچھائی یہیں سے پھوٹتی ہے۔ اور شرک اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اس کی نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی اس کی تلافی ہے۔ باقی اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کی معافی بھی ہے اور اس کی تلافی بھی ہے، لیکن شرک کی نہ معافی نہ تلافی۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب سے بڑی دعوت ان کی، سب سے بنیادی دعوت ان کی یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ معبود نہیں ہے۔ اب الہ اور معبود، مسلمان بھی کلمہ پڑھتے اس میں بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الہ کے مفہوم میں اور معنی اور مطلب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اللہ کے حکموں کو ماننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو نہ ماننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حاکم اس کو سمجھنا، جہاں زندگی کے معاملات میں اس کو حاکم سمجھنا ہے، وہاں کائنات کے معاملات میں بھی وہی حاکم ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، اسی نے اسباب پیدا کیے ہیں اور اسباب کے اوپر حکمرانی، اور اسباب کو انسانوں کے فائدے کے لیے جب انسان اس سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے فلاں چیز عطا کر دے، تو وہ عطا چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے، انسانی واسطوں سے ہوتی ہے۔ تو انسانوں کے اوپر چونکہ حکمرانی اللہ رب العالمین کی ہے، تو سبب وہی پیدا کرتا ہے، اس انسان کی طرف دوسرے انسان کو وہی لے کر جاتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ حکمرانی کائنات پر بھی اس کی ہے اور انسان کے معاملات پر بھی اسی کی حکمرانی ہے۔ اس کو ماننا، یہ الہ ہے، یہ خدا ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ اب مسلم معاشرے کے اندر اور مسلم معاشرے سے پہلے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، جو سب سے بڑی خرابی آئی ہے، جو بڑی خرابی آئی ہے، جو سمجھنے والی ہے، جو انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت کا تصور، اللہ کا تصور، وحی کا، فرشتوں کا، نبوت کا سب مان رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے بالکل واضح بیان کرتا ہے کہ جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ یہ ساری چیزیں مانتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جو معاملات دنیا جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ بیٹا کہنے کا بھی مطلب یہی تھا کہ وہ ان کے پاس سارے اختیارات آ جائیں، جیسے کہ باپ کے بعد بیٹے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور کبھی تو انہوں کو ڈائریکٹ بھی کہہ دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے، اور کبھی کہا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تینوں میں سے ایک ہیں۔ تو یہ عقیدے کی قرآن اس کو شرک کہتا ہے، اور نبی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اولیاء کرام کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، فرشتوں کو، جنات کو، یہ اسی طرح سورج چاند کو، یہ سابقہ اقوام میں بھی رہا، اور اب مسلم معاشرہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز باکثرت پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اولیاء کرام کے پاس مرنے کے بعد دنیا میں جو زندہ ہیں ان کے پاس بھی، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس بھی یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ آپ دعا اللہ رب العالمین سے کریں، دعا عبادت ہی ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں لوگوں سے، علماء کرام سے، کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ ذرا آپ اس کو سمجھے۔ دعا ایک چیز مانگنی ہوتی ہے۔ آپ ظاہر اپنے فائدے کے لیے کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، یا جو آپ کے اوپر نقصان ہے پڑا ہوا، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے۔ تو یہ پکارنا، یہ مانگنا، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ ہی اس پکار کو سن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے جس سے سمجھتے ہیں کہ وہ نفع دیں گے ہمیں یا نقصان ہمارا دور کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ انسان کو نفع اور نقصان اللہ رب العالمین جو انسان تک پہنچتا ہے وہ اسباب سے پہنچتا ہے، انسانوں کے ذرائع سے پہنچتا ہے، واسطے سے پہنچتا ہے، سبب بن جاتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے اچانک۔ اور وہ انسانوں کے اوپر جو حکمرانی ہے، کنٹرول ہے، تصرف ہے، وہ اللہ کا چل رہا ہے۔ کوئی انسان جب کسی سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو
اس کی اس پریشانی اور مشکل کو دور جو ہے وہ کسی زندہ انسان کے سبب سے ہی ہوتی ہے، اور اس انسان تک وہ پہنچانے والی ذات، وہ لے آنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ مثلاً میرے پاس نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے یہ عطا فرما دے، تو میں جاتا ہوں اور کہیں نہ کہیں میرا کوئی سبب بن جاتا ہے، یا کوئی میرے پاس آ جاتا ہے اور میری نوکری کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا جانا اور کسی کا یہ میرے پاس آنا، یہ اللہ رب العالمین نے میری اس دعا کو قبول کیا ہے اور سبب پیدا کیا ہے۔ بیماری کے معاملے میں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین نے سبب پیدا کیا ہے کہ وہ بیماری دور ہوئی ہے۔ دوا بنائی ہے تو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور یہ سبب پیدا کیا ہے، تو یہ کوئی اور سبب پیدا نہیں کر رہا، یہ کوئی اور اس کائنات کے اوپر حکمرانی نہیں کر رہا۔ اللہ سے مانگنا اور اسی کو مسبب الاسباب سمجھنا۔ اولیاء کرام جو تھے، انبیاء کرام جو تھے، وہ اپنی پوری زندگی اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نیک اور صالحین جو ہیں، وہ اسی وجہ سے انسان نیک اور صالح بنتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ان کی دعوت بھی یہی تھی، وہ لوگوں کو راستہ بھی ان کا یہی تھا۔ اب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، جس راستے پر چل کر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ہم بھی اس راستے پر چلیں، جس راستے پر چل کر انہوں نے اللہ کو خوش کیا ہے اس راستے پہ ہم چلیں۔ ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، اس کا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، نیک اور صالحین کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، یا ان کو اس طرح سے دنیا کے اوپر اس طرح سے حکمران سمجھا جائے کہ وہ دنیا وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں حق کی تلاش جاری رکھنی ہے اور شرک کی طرف نہیں جانا، اور مضبوط اور پکی اور کامل توحید کی طرف آنا ہے۔